السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ اسی صورت کو میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں، کیونکہ پچھلے میرے خیال ہے 2 یا 3 ہفتوں سے ہم یہی کام کر رہے ہیں، اور اس صورت کو اس لیے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کیونکہ ہر رکعت کے اندر ہم نے یہ صورت پڑھنی ہوتی ہے، تو ہمارا کم سے کم سورہ فاتحہ بھی اگر ٹھیک ہو جائے، میں سمجھتا ہوں پھر بھی بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو ایک دفعہ آپ سن لیجئے، اس میں کوئی کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے، کسی حرف کی سمجھ نہ آئے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اگلے سبق کی طرف چلیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں ساتھ پڑھ لیں، زیادہ کی توا نہیں، شیطا، ہاں جی، میں نے کہا تھا کہ موٹے حروف کے آگے واو ختم کریں، شیطا نہیں پڑھنا ابھی ہم نے، شیطا، ہاں جی، شیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط کا جو توئے ہے اس کے آگے واو نہیں ہے، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اب ضالین کا جو دعا ہے اس کے بھی آگے واو نہیں ہے، ولا دعا نہیں پڑھیں گے، ولا الضالین، آمین۔ اچھا جی، اگلا جو سبق ہے ہمارا، اس میں اب ہم اس کی شروع کریں گے۔ ہم نے ایک تو 4 ہم نے غلطیاں پڑھی تھیں جو حرام غلطیاں ہیں، 4 غلطیاں جو حرام غلطیاں ہیں، ریپیٹ کریں گے صاحب؟ ایک تو زیر زبر پیش کی ہوتی، ٹھیک ہے جی، ایک لفظ کو چھوٹے کو بڑا کر دینا، بڑے کو چھوٹا کر بالکل ٹھیک، 2 ہو گئی، تیسرا 3 ہو گئے، بلکہ ایک اس کا الٹ جی، چوتھا تیسرے کو دہانی سے پڑھنا، حروف چینج کر دیں، جس کا تلفظ ہم سیکھ رہے ہیں حروف چینج کرنا۔ اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں صرف حروف جو سیکھنے والے ہیں وہ 9 حروف ہیں، وہ ہم نے سیکھ لیے ہیں، ان 9 حروف کے علاوہ باقی تمام حروف جو ہیں وہ نارمل بولے جاتے ہیں، جیسے ہمارے اردو میں بولے جاتے ہیں۔ حروف کی جو غلطی ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوگی، میں نے مثالیں دے کے بھی واضح کیا تھا کہ حرف چینج ہو جائے تو مطلب کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ اب ہم چلیں گے جو چھوٹے حرف کو بڑا، بڑے کو چھوٹا، یہ بھی ایک مائنر سی غلطی ہے، لیکن اس سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جو ہم نے پہلے پاکستانی انداز میں پڑھا ہوا ہے اس کو ہم وقتی طور پہ ذہن سے نکالیں گے، اور ہم اب شروع کریں گے عربی انداز میں۔ الف جو تھا، میں نے آپ کو شروع میں گزارش کی تھی کہ الف کوئی حرف نہیں ہے، یہ صرف کسی حرف کو لمبا کرنے کے کام آ رہا ہے۔ آج کے سبق کا پہلا پورشن ہوگا حرکات، ٹھیک ہے جی۔ حرکات میں زبر، زیر، پیش اور جزم یا سکون، یہ پہلا پورشن۔ دوسرا پورشن جو ہے حروف کو لمبا کرنا یا مد کرنا، کھینچنا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، آپ نے پڑھا ہوگا، دوسری دفعہ پڑھ رہے ہیں آپ۔
यमुद्दुहुम, अल्लाह ताला उनको खींचता है, फिर तुग़यानिहिम, उनकी तुग़यानी में यामहून, अंधाधुंध चले जाते हैं। तो किसी चीज़ को लंबा करना या खींचना उसको कहते हैं मद करना, इसका असूल पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पे आज हम पढ़ेंगे सिंपल सा एक कुलिया जो है ना, वो है हरूफ कलकला। हरूफ कलकला के अंदर जो कीवर्ड है वो आप याद रखिएगा। कलकला होता क्या है, कैसे किया जाता है, ये कीवर्ड अगर आप याद रखें, 5 हरूफ हैं जिन पे हम कलकला करते हैं। आज हमारा सबक जो है वो इन 3 पोर्शंस पे मुश्तमिल है। पहले नंबर पे हरकत। अरबी के अंदर क्या इसको कहते हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको करना कैसे वो याद रखिएगा। फ़र्क सिर्फ आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो उर्दू है ना, उर्दू असल में खाला ज़बान तो है नहीं। इसके अंदर हम कहते हैं जी ज़बर, आमतौर पर मैं ये पढ़ा हूँ ना, ज़बर, अलफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, ठीक है जी। ज़बर बेसिकली फ़ारसी का लफ्ज़ है, ज़बरदस्त, ऊपर से हाथ जिसका पड़ता है उसको हम कहते हैं ज़बरदस्त। तो जो चीज़ ऊपर की तरफ उठ रही है जिसकी आवाज़, उसको हम कहते हैं ज़बर। जी ऐसे ही है जी। ज़ेर का मतलब कि दुश्मन को ज़ेर कर देना, लिटा देना, उसको नीचे गिरा देना, तो इसमें आवाज़ नीचे गिरती है। और पेश इमाम का लफ्ज़ भी आपने सुना हुआ है, आगे की तरफ एडवांस करना है, पेश कदमी करना है, तो पेश वो है। ये फ़ारसी के अल्फाज है जो हमने उधार लेके अपना गुजारा चलाया हुआ है। अरबी के अंदर जिसको हम ज़बर कहते हैं उसको अरबी में कहते हैं फ़तहा। फ़तहा फ़तहा। और जिस हर्फ के ऊपर ज़बर होती है उसको हम कहते हैं हर्फ मफ्तूह। मफ्तूह यानी आमिल मामूल, फ़ाइल मफ़ूल, उसके वज़न पे जिस पे कोई काम हो रहा हो उसको मफ़ूल कहते हैं ना, जिस पे कोई फ़ेल हो रहा हो। तो जो कर रहा है वो फ़ातिह है, जो उस पे हो रहा है वो मफ्तूह है, ठीक है ना, फ़ाइल मफ़ूल के वज़न पे, आम फहम से ज़बान बता रहा हूँ। तो फ़तहा जिस हर्फ पे अप्लाई कर देते हैं हम, उस हर्फ को कहते हैं हर्फ मफ्तूह। इसी तरह जो ज़ेर है उसको अरबी में कहते हैं कसरा, और जिस पे अप्लाई होती है उसको कहते हैं हर्फ मकसूर। मकसूर ग्रामर में हमजा साहब ने आपको शायद पढ़ाया होगा, मुज़क्कर मुन्नस। जो मुज़क्कर है वो नॉर्मल लिखा जाता है, जैसे मफ्तूह मैंने लिखा, ठीक है जी, ये मुज़क्कर है। अगर मैं इसके आगे एक गोल ते का इजाफा कर दूंगा तो ये मुन्नस हो गया मफ्तूहा। कुछ हरूफ है ना जो मुन्नस बोले जाते हैं, जैसे ता, ते को अरबी में ता बोलते हैं, ताए मफ्तूहा, ताए मकसूरा। तो वो सिर्फ एक ज़िम्नन बात कर रहा हूँ कि अगर किसी जगह पे मैं मफ्तूह की जगह मफ्तूहा बोल दूँ तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुज़क्कर मुन्नस का फ़र्क होगा। अच्छा, जो पेश जिसको हम कहते हैं इसको अरबी में कहते हैं दम्मा, और इस हर्फ को हम कहेंगे मदमूम, जिसके ऊपर दम्मा अप्लाई हो गई, ठीक है जी। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये चूँकि मेरी बोलचाल में इस्तेमाल होंगे इसलिए सिर्फ तारफ़ दे रहा हूँ इन हर्फों का, इसको याद रखने, ज़हन पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिसको हम कहते हैं जज़म, जज़म को अरबी में कहते हैं सुकून। वक़ुलना या आदम उस्कुन, हमने कहा ए आदम सुकून कर, ठहर जा। तो सुकून का मतलब है ठहर जाना, और जिस हरफ के ऊपर ये अप्लाई होती है उसको हम कहते हैं हरफ साकिन। अगर मुन्नस हरफ है तो साकिना हो जाएगा, अगर मुज़क्कर हरफ है तो साकिन होगा, ठीक हो गया जी। ये तारफ़ी तौर पर सिर्फ आपको मैंने बताया कि ये हो सकता है ये मेरी रवानी में अल्फाज इस्तेमाल हो जाए तो आपको ज़हन में परेशानी ना हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये फ़तहा, कसरा, दम्मा, ये तो हो गए 3 हरकतें हैं ना, फ़तहा, कसरा, दम्मा। और सुकून का मतलब है कि उसकी सारी हरकतें हमने मुअत्तल कर दी, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ गया। जैसे हमने किसी भी हरफ की जो तलफ़्फ़ुज़ निकालने के लिए मैंने कहा था कि उससे पिछला हरफ जो है उसको आप
متحرک کرتے ہیں اور اس حرف کو آپ ساکن کر دیتے ہیں تو یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اور یہاں آ کے ساکن ہو گئی. اس آواز ایک دم اٹھی، اس ساتھ پہ ساکن ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ اس کا آپ کو پریکٹیکل نمونہ دے رہا ہوں میں. تو اس طریقے سے حرکات جو ہے نا، حروف کی جو حرکات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حرکات کس سمت میں حرکت کریں. یہ سارے جو 5 منٹ میں نے آپ کے لگائے ہیں وہ اگلا جو ہم پڑھیں گے نا پورشن لمبا کرنے والا، اس میں آپ کو کام آئے گی یہ بات. ٹھیک ہے جی، فتحہ، کسرہ، ضمہ اور سکون، یہ 4 یاد رہ جائیں گے. اور جو جس کے اوپر اس طرح ڈبلیو نما نشان لگا ہوتا ہے شد، اس کو مشدد، حرف مشدد کہتے ہیں، تشدید والا. شد یا شدت اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اس حرف کو پہلے ہم کرتے ہیں ساکن، اس کے بعد ہم اس کے اوپر حرکت بول دیتے ہیں. جیسے یہ میں نے ایک لفظ لکھا، اس کو پہلے کیا ساکن اس، دوبارہ اس کے اوپر میں نے حرکت دے دی اسا، اسا. ٹھیک ہے نا. تو تشدید والا جو حرف ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو پہلی دفعہ ساکن پڑھتے ہیں، دوسری دفعہ جو اس کے اوپر حرکت موجود ہے اس حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ خود تشدید ہو جاتی ہے اس کی. اور تشدید بھی اتنی ہی ضروری ہے خیال رکھنا جتنا باقی حرکات کا. اس کو ہم فورگو نہیں کر سکتے. ایک حرف مشدد اور ایک غیر مشدد کے معنی میں بھی فرق آ جاتا ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. اگلا جو ہمارا پورشن ہے حروف کو لمبا کرنا یا مد کرنا. اس کا اصول یاد رکھیے. پہلے حرکات جو ہیں وہ ایک لمحے یا ایک سیکنڈ کی ہوتی ہے. جیسے با زبر، دیسی زبان میں ہم کیا پڑھتے تھے؟ با زبر با، غلط پڑھتے تھے. با زبر با، با ایک لمحے کی، صرف ٹچ کرنا اور چھوڑ دینا اس کو. تا زبر تا، ہا زبر ہا، اس سے آگے ہا نہیں بولیں گے. اگر ہم ہا بولیں گے تو ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں یا مد کر رہے ہیں. اچھا، اب لمبا، جی کوئی آواز آئی تھی، کوئی سوال؟ اچھا، ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات سمجھ آ گئی جی کہ زبر زیر پیش یا فتحہ کسرہ ضمہ جو ہے اس کو صرف ایک لمحے کے لیے ہم ٹچ کریں گے اور چھوڑ کے آگے نکل جائیں گے. لمبا کریں گے تو مطلب فرق آ جائے گا. لمبا کب کریں گے اور کیوں کریں گے یہ اوپر میں مٹا دوں. یہ حرکات سمجھ میں آ گئی؟ لمبا اس کو تب کرتے ہیں، ایک حرف ہے، فرض کریں با زبر با، با زبر با. زبر کی جو یا فتحہ کی جو آواز ہے وہ اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے نا، الف کی طرف جا رہی ہے. اگر اس کے اندر ہم ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں، میں نے شروع میں کہا تھا کہ الف سے لمبا کرنے کے کام آتا ہے، یہاں پر اس کی اپلیکیشن ابھی آ گئی. یہ زبر کے بعد جب الف آ گیا، دونوں کی سمت ایک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مد بال الف، الف کے ذریعے لمبا کرنا. حروف کی جو حرکات کی سمت ایک ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہوگا کہ بے کے نیچے زیر ہے اس کے آگے الف ملا کے لمبا کروں، نہیں ہوگا. یا بے کے اوپر پیش ہو اس کے آگے الف ملا کے لمبا کروں تو نہیں ہوگا، کیونکہ سمت مختلف ہو گئی نا. ابھی آپ کو جو میں نے شروع میں بتایا تھا زبر زیر اور پیش، یہ سمتیں یاد رکھنی ہے آپ نے اس کی، تو تب آپ کو اس کی بات کی ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. تو اس کو لمبا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس الف کے پیچھے زبر موجود ہو یا فتحہ موجود ہو، تب یہ لمبا ہوگا. اب یہ وہ ہو جائے گا جس کو ہم پہلے زبر کے ساتھ پڑھتے با زبر با، یعنی 2 سیکنڈ کے لیے ہو جائے گا. پہلے تھا با زبر با، اب ہو گیا با زبر با 2 سیکنڈ کے لیے. اس سے زیادہ لمبا نہیں کر رہے ہم اس کو. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں مد بال الف یا الف کے ذریعے لمبا کرنا. دوسرا ہوتا ہے جی مد بال یا کے ذریعے لمبا کرنا. اب یا کے ذریعے کیسے لمبا ہوگا؟ با کے نیچے ہم لگا دی زیر، اس کی آواز کس کی طرف جا رہی ہے؟ یا کی طرف. اس کی آگے جب ہم لگا دیں گے یا، بی بڑی ہے کہ آواز نہیں عربی کے اندر،
چھوٹی یہ کی آواز ہے، بازر بی بی، اس کے آگے جب ہم نے یہ لگا دی بی 2 سیکنڈ کے لیے، یہ ہو گیا مد بل یا کے ذریعے لمبا کر دیا ہم نے اس کو، سمت کوئی بھی ہو، لمبا ہم کر رہے ہیں میچنگ آوازوں کے ساتھ، زیر کی آواز کے ساتھ میچنگ، چھوٹی یہ کی آواز ہے، چھوٹی یہ لگائی تو لمبی ہو گئی، زبر کی آواز کے ساتھ ہم نے الف لگا دیا تو لمبا ہو گیا۔ تیسرا ہوتا ہے جی مد بل واو، جی ہاں، تیسری حرکت یہ رہے گی، باقی با کے اوپر لگی پیش، اس کی آگے ہم نے لگا دیا واو۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ جو ہم مد کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ساکن ہوگا، اس کے اوپر اگر فرض کریں کوئی حرکت اور لگ جاتی، مثال کے طور پہ اس کے اوپر زبر لگ گئی تو یہ اب مد بل واو نہیں رہا، اس کا ساکن ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ لفظ کیا بن گیا؟ بوا، بو نہیں بنا، ٹھیک ہے نا، یہ بو نہیں بنا، بو بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ساکن کریں، تو پھر جس کو ہم کہتے ہیں بے پیشوا بو، یہ وہ والی بو بن گئی۔ یہاں تک بات سمجھ آئی جی؟ لمبا کیسے کرنا ہے ہم نے اس کو، اور لمبا کتنا کرنا ہے، اور اگر ہم صرف ایک زبر زیر پیش والے حرف کو مد بل الف یا مد بل واو یا مد بل یا کی طرح لمبا کر دیں گے تو اس سے مطلب میں فرق آ جائے گا۔ مثال چاہتے ہیں؟ مثال دے دیتا ہوں۔ مثال ہے، ایک لفظ ہے ذہب، ذہب، وہ ایک شخص گیا، وہ ایک شخص گیا، میں نے جو آخری اس کی جو با ہے اس کے آگے میں نے پلس کر کے ایک الف لگا دیا، اب کیا بن گیا جی؟ ذہبا، دو ہو گئے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے آدم اور حوا جب دونوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ظلمنا چونکہ پلورل کے اندر تثنیہ بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے، اس لیے وہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جو ہم نے فقلنا اذهبا، اذهبا، موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو لے کے جاؤ تم دونوں، اذهبا، اگر وہاں پر اذهبا کا الف نہیں پڑھیں گے تو وہ ایک سے مخاطب ہو گئے، جب اس کے اندر زبر کے بعد الف لگ گیا تو یہ دو ہو گئے، اذهبا۔ آواز کو زبر سے مد بل الف کی طرف لے جانے میں اتنا فرق پڑا ہے مطلب کا، جہاں پر اللہ تعالیٰ اکیلے کے ساتھ ایک فعل منصوب ہے، اگر ہم اس آواز کو لمبا کر دیں گے تو اللہ کے ساتھ ایک شریک آ جائے گا، دو ہو جائیں گے نا، پھر اللہ کے ساتھ ایک شریک آ جائے گا۔ اتنی ڈیلیکیٹ زبان ہے عربی، اتنی نازک زبان ہے، اس میں اگر ایک لمحے کے لیے ٹچ کرنا ہے تو ایک ہی لمحے کے لیے ٹچ کرنا ہے، اس میں گنجائش نہیں کہ میں تھوڑا سا لمبا کر لوں، کیا فرق پڑے گا؟ فرق جو پڑے گا آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ حروف کو لمبا کرنا یا مد کرنا، اچھا، یہ تو حرف ہوا تھا لمبا 2 سیکنڈ کے لیے، مد بل الف، مد بل واو، مد بل یا۔ اردو کے اندر، اردو قرآن پاک جب آپ پکڑیں گے تو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش، یہی تصور ہے۔ بچپن سے آج تک میں پڑھتا آیا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ پیش کو الٹا کیوں کر دیا گیا، کیوں کر دیا گیا اس کو الٹا۔ جب عربوں نے ٹچ کیا مجھے تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ اصل میں تو مد بل واو تھا، جس کو ہمیں سمجھنے آئے تھے، ہم نے کہا جی وہ نارمل پیج تو 1 سیکنڈ کے لیے، اس پیج کو الٹا کر دو تو 2 سیکنڈ ہو جائے گا، یا جو زبر ہے اس کو کھڑا کر دو تو 2 سیکنڈ ہو جائے گی، یہ ہماری اپنی اختراع ہے۔ اصل جو اس کے پیچھے کار فرمائی ہے وہ ساری ان حروف کی ہے، تو عربی کو عربی میں سمجھیں گے تو ذرا چیز کنسیپٹ زیادہ بہتر کلیئر ہوگا۔ کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں۔ ابھی یہ لمبا ہو رہا ہے، یہ ابھی صرف 2 سیکنڈ کے لیے لمبا ہوا ہے۔ کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو پاکستانی پرنٹنگ ہے قرآن پاک ہے، اس کے اندر ایک باریک مد لکھی ہوتی ہے، ایک موٹی مد لکھی ہوتی ہے۔ جی میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی۔ اچھا، یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا تو اس سے اگلا سٹیپ اس مد کا ہے جو کہ لکھی ہوتی ہے، یہ والی مد لکھی نہیں ہوئی ہے 2 سیکنڈ والی، 2 سے اوپر جو ہے نا 3 سیکنڈ والی یا 4 سیکنڈ والی مد وہ لکھی ہوتی ہے، ہم اس طرف چلتے ہیں ابھی۔ اچھا جی،
اس کا اصول یہ ہے کہ مد بالالف ہو، مد بالیا ہو یا مد بالواو ہو، اس کے آگے اگر آ جائے حمزہ، میں نے عرض کیا تھا کہ الف جو ہے وہ خود ایک حرف نہیں ہے، جہاں پر ہم الف زبر آ پڑھ رہے ہوتے وہ اصل میں حمزہ زبر آ ہے. تو جتنے بھی آراب الف کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ اصل میں حمزہ کے آراب ہیں. حمزہ بول رہی ہے، الف نہیں بول رہا، الف تو صرف لمبا کر رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی جی؟ میرا خیال کام بوری طرف چلا کہ کچھ نیند آنی شروع ہو گئی، کچھ غنودگی آنی شروع ہو گئی ابھی. اچھا کیونکہ ون سائڈ جب لیکچر ہوتا ہے تو غنودگی آتی ہے، اس لیے میں اس کو انٹریکٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ نیند بھی کھلے ذرا. اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ مد بالالف ہو، مد بالیا ہو یا مد بالواو ہو، اس کے آگے جب حمزہ آ جائے، ارسپیکٹو کہ اس کے اوپر حرکات کیا ہیں یا اعراب کیا ہیں، ارسپیکٹو. ساکن بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، ارسپیکٹو ان چاروں میں سے کوئی حرکت آ جائے، مد بالالف یا واو کے بعد حمزہ آئے گی تو یہ 3 سیکنڈ کے لیے لمبا ہو جائے گا اور اس کے اوپر ایک باریک سی مد آ جائے گی. جیسے سورہ فجر، جیم زیر جی، جیم زیر جی پلس یہ کیا بن گیا جی، جی پلس حمزہ. ماشاءاللہ جی، کون بولے جی؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. وجیء یومئذ بجہنم، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. جاء تو ہوتا نا آیا، جیء لایا گیا، پیسو وائس. وجیء، اب جیم زیر یہ جی، یہ بذات خود ایک حرف تھا جس نے بتا دیا کہ کوئی لایا جا رہا ہے، لیکن اس کے آگے چونکہ حمزہ آ گئی، وہ اس لفظ کا انٹیگرل پارٹ ہے حمزہ، یہ اس سے الگ نہیں ہے. تو اس کے اوپر ایک مد بھی آ جائے گی وجود میں، اور اس کو پھر ہم کم سے کم 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے. وجیء، اب یہ جو ہم نے مد بالالف یا واو پڑھی تھی اس سے 1 سیکنڈ اور لمبا ہو گیا. وجیء یومئذ بجہنم وجاء ربک والملک صفا صفا جاء. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، آپ نے پڑھا ہوگا، سو، سین پیش سو، آگے واو آ گئی، سو ہو گیا، دو سیکنڈ کے لیے ہو گیا، اس کے آگے حمزہ آ گئی، برائی سو، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے سو، اس کے اوپر مد بھی آتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہاں تک بات کلیئر ہوئی؟ کوئی سوال؟ آگے چلیے جی. اتنا کافی ہے، پھر وہ کل کے بعد میں پڑھ لیں گے ہم، وہ تیسرا پورشن تھا. اچھا جی جی. اس کی آواز کیا نکلے گی؟ سو، اگر اس کے اوپر کوئی اعراب ہوں گے، سو ا، سو ای، سو او، میں نے کہا نا کہ ارسپیکٹو کہ اس کے اوپر حرکات کیا ہیں، لیکن جب مد بالالف، مد بالیا، مد بالواو کے بعد حمزہ آئے گی، اٹس اونلی حمزہ، حمزہ کے علاوہ کسی اور حرف کی بات نہیں کر رہا میں. جب بھی مد بالالف یا واو کے بعد حمزہ آئے گی تو اس کو ہم 3 سیکنڈ کے لیے لمبا کریں گے، اور اس کے اوپر ایک مد لکھی ہوئی وجود میں آ جائے گی. وہ عربی قرآن میں بھی آئے گی، وہ اردو قرآن میں بھی آئے گی. اب اس مد کی آگے 3 قسمیں جیسے حمزہ صاحب نے فرمایا تھا، وہ پھر ہم اگلے پورشن کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. حرف کو لمبا کرنا یا اس کو مد کرنا بغیر ضرورت کے مطلب میں فرق آ جاتا ہے. سارا ہم زور کس بات پہ دے رہے ہیں اس وقت؟ ہم ابھی تک پڑھ رہے ہیں حرام غلطیاں، جس سے کہ مطلب میں فرق آتا ہو، ہم ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو حروف ہم نے سیکھ لیے تھے، اب تھوڑی سی توجہ ہمیں اس طرف چاہیے تھی کہ ہم غلطی سے کسی حرف کو لمبا نہ کر دیں، اور اگر لمبا لکھا ہو تو اس کو ہم چھوٹا نہ کر دیں. اس سے مطلب میں اتنا فرق آتا ہے جی. لہب میں کافی آتا ہے، تبت یدا ابی لہب، اس میں ماشاءاللہ ٹھیک پکڑا ہے آپ نے، بالکل ٹھیک پکڑا ہے. ہاں ہاں جی، کافی جگہوں پہ آئے گا، آپ نے ٹھیک پڑھا. سورۃ لہب میں نے ویسے بھی ڈسکس کرنی تھی کیونکہ اگلا سبق جو پورشن تھا نا ہمارا کل کے لیے، جس کو ہم نے اسکپ کر دیا اگلے ہفتے کے لیے، اس میں سورۃ لہب کی اور سورۃ اخلاص کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی جی جی. جاء، حمزہ کے اوپر اگر زبر نہ ہو تو کیا ہوگا پھر؟ اگر زبر نہ ہو تو کیا لگانا چاہتے ہیں آپ اس پہ؟ اگر یہ خالی ہو
خالی ہو تو ساکن ہوگا, خالی ہوگا تو ساکن ہوگا نا. دیکھیں جی 4 حرکات میں نے بتائی نا, زبر زیر پیش, یہ تو حرکتیں ہیں, اور چوتھا ہے ساکن, تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں. یہ نہیں, ساکن ہو گیا جی. اب کیا پڑھیں گے؟ جا, رکے نا ہمزہ پہ آگے, سمپل. ٹھیک ہو گیا جی. سورہ نصر. کوئی سوال؟ سورہ نصر انہوں نے فرمائش کی, ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ سورہ نصر برکت کے لیے. ٹھیک ہے جی. سورہ نصر ہم انشاءاللہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, اور آج کا سبق انشاءاللہ یہیں پہ کلوز کر دیتے ہیں. باقی جو تیسرا پورشن تھا اس کو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو اگلے ہفتے. اب آپ نے غور کرتے جانا ہے کہ کہاں پر زبر زیر پیش کتنی اپلائی ہوگی, مد بالالف کتنا اپلائی ہوگا, اور حمزہ کتنا اپلائی ہوگا. جی سورہ نصر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا, اس میں مد بالالف ہے؟ کاشف صاحب مد بالالف کہاں پر ہے؟ اذا میں مد بالالف کدھر ہے؟ جی سر, جی سر, ذال کے بعد. ماشاءاللہ, ذال کی, سوری غلطی میری ہے, میں نے زبر نہیں لگائی تھی اس کے اوپر. اب آگے جی مد بالالف. اچھا ٹھیک ہو گیا. مطلب ہیومن مائنڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے, جہاں پر یاد ہے سب کو صورت, لیکن زبر نہیں لگائی تھی اس لیے مد بالالف نظر نہیں آئی. اب آگے جی مد بالالف آ گئی. اچھا اس کے بعد آگے جو جاء کا لفظ ہے اس پہ کیا اپلائی ہو رہا ہے جی امجد صاحب؟ اس میں جناب جیم جا کے ساتھ الف بھی اپلائی ہو رہا ہے, پھر حمزہ بھی اپلائی ہو رہا ہے. مد بالالف کے بعد حمزہ اپلائی ہو رہا ہے, اس لیے اوپر مد آ گئی, بڑی مد آ گئی. یہ اب 3 سیکنڈ کے لیے. اذا جاء, ٹھیک ہو گیا جی. نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون. اب یہاں پر کچھ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے آگے پڑھنی ہیں, اس لیے ان آوازوں میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. فی الحال جو پڑھا ہے اسی کو ذہن میں رکھے, جو نہیں پڑھا نا اس کو آپ ذہن سے اڑا دیں. ورأیت الناس یدخلون. اچھا جی, یدخلون کے اندر کوئی مد آ رہی ہے جی؟ جی سر آپ بتائیے. واو والی, مد بالواو, مد بالواو جی.
یدخلون لام پیش کے بعد واو آ گئی نا جی، اس لیے مد بالواو ہو گئے. فی مد بالیا دین اللہ جی، دال کے بعد یا گڈ ٹھیک ہے جی. مد بالیا بولیں نا اس کو، مد بالیا بولیں تاکہ پتہ چلے اس لفظ سے آپ جو ہے نا وہ عادی ہو جائے اس کے. فی دین اللہ افواج جی، افواج الف کے آگے فاج ہے. اس سے کیا ہوا؟ الف کے آگے فا آیا تو کیا ہوا؟ توجہ ان کی ذرا اٹھانا چاہ رہا ہوں جی. انہوں نے کہا الف کے آگے فا آ گیا، حمزہ کے آگے چلو حمزہ کے آگے فا آ گیا تو کیا فرق پڑا؟ اسے کون سی مد آئی؟ اف و مد کون سی مد آئی؟ یعنی واو والی. تو وہ تو فے کے بعد واو والی فا والی آ گئی نا، وہ تو مد یہ والی ہے نا. مد بالالف تو یہاں پر آ رہی ہے، آپ کہہ رہے الف کے بعد یا حمزہ کے بعد فے آ گیا تو آتا رہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ زبر کے بعد الف آیا یا زیر کے بعد یہ آئی یا پیش کے بعد واو آیا. یہ تین مدیں ہم نے پڑھی نا ابھی. تو وہ واو زبر الف وا یہ مد بالالف ہے جی. ٹھیک ہے جی. افواجہ فسبح جی، کون سی مد آ رہی ہے سر اس میں؟ بتائیے مد کون سی آ رہی ہے؟ فسبح کے اندر کون سی مد کون سی ہے؟ شد جو آ رہی ہے بے کے اوپر، شد آ رہی ہے، میں مد کا پوچھ رہا ہوں. بے کے اوپر. مد نہیں ہے بھائی جان اس میں. صرف کنفیوز کرنے کے لیے سوال کیا تھا میں نے. اس میں مد نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی زبر کے بعد الف، زیر کے بعد یہ اور پیش کے بعد واو نہیں آ رہا نا، تو مد نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. فسبح کے اندر کوئی مد نہیں ہے. بحمدی جی، کون سی مد ہے سر؟ بحمدی بولے نا، ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، بولے نہیں ہے. دلیری سے بولے کیا ہوا؟ فسبح بحمدی ربک واستغفرہ. کوئی مد؟ اقبال صاحب جی. اچھا یہ الف جو ہے نا یہ بیسیکلی یہ لکھنے میں آ رہا ہے، بولنے میں نہیں آ رہا. یہ واو ڈائریکٹ اس کے اوپر جمپ کر رہا ہے. واستغفرہ آپ نے لاجیکلی ٹھیک کہا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ الف جو ہے کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں نا جو لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے. کیونکہ اگر یہ الگ لفظ لکھا ہوتا تو استغفر ہوتا، لیکن جب یہ اس کے ساتھ ملا تو یہ الف جو ہے نا یہ ختم ہو گیا. یہ بیسیکلی الف نہیں تھا، یہ حمزہ تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، اس لیے واستغفر. اس لیے اس میں وہ مد والا کلیہ نہیں ہے. اچھا جی. لیکن جی سر نہیں، حمزہ وصل تو حمزہ ہوگی نا، لیکن یہاں پر تو حمزہ ہے ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، میرے علم میں نہیں. میں اتنی زیادہ ڈیپ گرامر نہیں پڑھی میں نے. ٹھیک ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. ایسا ہی ہے. اور جو یہ جو عربی کتابت کے جو قرآن پاک ہوتے ہیں نا، اس میں اس کے اوپر یوں کر کے ایک علامت سے دی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حذف ہے، یہ نہیں پڑھنا، حذف ہے یہ. ویسے اس کے اندر اگر یہ اسٹینڈ الون لفظ ہوگا نا تو استغفار یا استغفر اس کے نیچے زبر آئے، حمزہ آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن اس شکل میں یہ حذف ہے. ٹھیک ہے جی. انہو کان توابا. کوئی مد آئی ہے جی اب تک؟ اتنے پورشن میں کوئی مد آ گئی جی؟ نہیں جی، نہیں سر، یہ نہیں بتانا کیا ہے. آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آئی ہے جی. کون کہہ رہے جی آئی ہے؟ جی سر آپ بتائیے کون سا جی؟ نہیں وہ نہیں ہے. اس کے پیش کے بعد واو تو ہے ہی نہیں ہے. جی کاف کے بعد الف آ رہا ہے جی. کاف زبر کے بعد الف آ رہا ہے. کان. اور اس کے علاوہ واو کے بعد الف آ گیا. توابا. ٹھیک ہے جی. تو یہ مد بالالف، مد بالیا، مد بالواو. امید ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جی بتائیے. ہاں جی ہاں جی، آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی. اس کو کیا ہوا جی؟ وہ میں بھول گیا تھا کیونکہ زبانی لکھ رہا تھا نا، میں بھول گیا تھا، معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی.
چونکہ یہ صورت آپ لوگوں کو آتی ہے نا، اس لیے کچھ چیزیں میں غلطی سے رہ گئی مجھ سے. اس میں ابھی جو آج پڑھا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، کوئی سوال؟ جی جی والفتح، ہاں جی میں عرض کرتا ہوں جی، یہ اصل میں یہ اصل میں پیچھے سے جو چل رہا ہے نا، جو نصر اللہ والفتح، ٹھیک ہے جی، اس کے نیچے میں نے زیر لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ آگے اس وقت کی وجہ سے ہم رک جائیں گے. والفتح اس کے اوپر ہم سکون پڑھیں گے. والفتح جہاں پر رکیں گے وہاں پر آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے بائی ڈیفالٹ. تو کٹھے ہو جائیں، پھر 4 کٹھے ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے اصول وہی رہے گا، اصول وہی رہے گا. اگر 2 جزم کٹھے ہو گئے تو کیا فرق پڑا اس سے؟ گرامیٹیکلی جہاں پر ہم نے رکنا ہے آخری حرف جو ہے اس کو ہمیں ساکن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، عربی کا ایک قانون ہے. اب کیوں ایسا رکھا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن آخری حرف کو جہاں پر بھی ہم رکیں گے، ضروری نہیں کہ اس میں کوئی اس طرح کا وقف آ گیا تبھی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیت لمبی ہے یا آیت کا ٹکڑا لمبا ہے تو اس کے بیچ میں ہمیں کہیں سانس توڑنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. اس کے بعد پھر پیچھے سے دوبارہ ملا کے پڑھتے ہیں. وہ ایک الگ چیز ہے کیسے اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تاکہ مطلب میں فرق نہ ہے، وہ ہم لیٹر سٹیج پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اصول یاد رکھیے کہ جہاں پر بھی ہم نے چلتی آیت میں بھی کہیں رکنا ہے تو آخری حرف کو ساکن کریں گے ہم، چاہے 2 سکون کٹھے ہو جائیں چاہے 4 کٹھے ہو جائیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھ لیں گے. یہاں پر آپ کو میں نے بتایا نا والفتح، جیسے سورہ قدر آپ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نہیں قدر، دال بھی ساکن ہے، را بھی ساکن ہے. را کیوں ساکن ہوئی؟ کیونکہ وہاں پر آیت ختم ہو گئی ہے، اس لیے ساکن ہوئی ہے. ورنہ اس را کے نیچے زیر ہے کیونکہ یہ پیچھے مجرور چل رہا ہے. فی کی وجہ سے لیلت کی جو تے ہے اس کے نیچے زیر ہے اور قدر کی رے کے نیچے زیر ہے، لیلت القدری. ٹھیک ہے جی، لیکن چونکہ ہم نے وہاں پر رک گئے اس لیے ہم نے اس را کو ساکن کر دیا. اب 2 سکون آ گئے، دال بھی ساکن، را بھی ساکن. قدر، قدر، قدر نہیں پڑھیں گے، دال کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے نا، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی. اسی طرح اور کئی جگہوں پہ آپ پڑھیں گے اس طریقے سے جہاں پر 2 یعنی سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ ساکن ہے اور آخری حرف جو ہے رکنے کی وجہ سے ساکن ہوا، ان دونوں کو ساکن نہیں پڑھیں گے ہم. آواز دونوں کی آئے گی، آواز کسی کی مس نہیں ہوگی. ہر حرف کی آواز جو ہے، یہی تو قرآن کا کمال ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیگی تھا اس کا کمال ہے، جس کو صحابہ کرام نے آگے کوٹ کیا کہ ایک ایک حرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے تھے ایک ایک حرف الگ الگ جو ہے وہ اس کی آواز آتی تھی اور اس کے تمام حقوق کے ساتھ آتی تھی. یہ بھی نہیں کہ اگر ہم ایک ایک حرف کو الگ کرنا شروع کریں گے تو ہم اس کا کچھ بنا دیں گے. اس کو آستہ آستہ کر کے انشاءاللہ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک حرف کو کیسے الگ الگ پروناؤنس کی جاتے ہیں ود آل اٹس ڈیو رائٹس. ٹھیک ہے جی، کلوز کریں. ہاں جی، والفتح بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجن کو بھی اگر آپ چلنا چاہتے ہیں افواجم فسبح ملا دیں آگے. پیش ہے اس کے اوپر. یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اچھا، میں چونکہ رکتا ہوں اس لیے میں دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. میں دیکھ لیتا ہوں یہ بھی دیکھ لیتا ہوں. نکال لیں، دیکھ لیں اس کے اندر کیا ہے. 30واں نہیں ہے نا، میں دیکھ لیتا ہوں ٹھہری کے ذرا ایک لمحہ دیں مجھے ذرا. یہ آگے سورہ فتح ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جی پیش ہے، جی اس کے اوپر پیش ہے. اور یہ پیش جو ہے یہ رکنے کی صورت میں سکون ہو جائے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی، ویسے بائی ڈیفالٹ اس کے اوپر پیش ہے. آگے جو ہے اس کے آیت ختم ہو رہی ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. اگر ہم اس کو کنٹینیوس پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو جہاں پر فرض کریں میرا سانس ٹوٹ جاتا ہے یا مجھے رکنا پڑتا ہے آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا. جی میں عرض کرتا ہوں جی، افواجہ جو ہے نا اس کی آگے آیت ختم ہو رہی ہے، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے جی یہاں پر. ہاں جی افواجہ ہو گیا. اگر آپ اس کو ملانا چاہتے ہیں تو افواجا فسبح بحمد ربک آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں آپ.
دفعہ ایسے ہوتا ہے جب آپ مطلب کے ساتھ چل رہے ہوں گے نا، کیونکہ ماشاءاللہ ترجمہ آپ نے پہلے شروع کیا ہے، اس لیے آپ کے لیے چیزیں سمجھ تھوڑی آسان ہو جائیں گی. جب مطلب کے ساتھ آپ چل رہے ہوں گے نا، پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں نے کہاں پر رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا. جی فرمائیے، کچھ کہنے لگے تھے آپ. میں نے کہا تھا کہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. جی پڑھیے. جی پڑھیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہاں غلطی تھی یہ ذرا؟ اچھا جی، آپ نے اعراب کے حساب سے تو غلطی نہیں کی، لیکن تلفظ کے حساب سے آپ نے غلطی کی. ٹھیک ہے نا جی. مثلا جی اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہا کی جو آواز ہے وہ چونکہ آپ میرا خیال ہے آج فرسٹ ٹائم تشریف لائے ہیں، اس سے پہلے جو ہے نا ہم یہ اس کے تلفظ سارے پڑھ چکے ہیں، تو وہ الگ سے آپ چاہیں تو میں آپ سے انشاءاللہ سیشن لگاؤں گا. جو حروف کے مخارج ہم سب سے پہلے وہی پڑھیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم اس کو اگر یہ پڑھیں گے ورایت الناس، غلط پڑھیں گے ورایت الناس. حمزہ کی الف جو حمزہ کی زبر الگ بولے گی، یا کا سکون الگ بولے گا. ورایت الناس، ای ورایت، رایت الناس نہیں، رایت الناس. جی الف کے اوپر جو ہے نا یہ حمزہ نہیں ہے. ہاں وہ حمزہ جو بیسیکلی حمزہ ہی تو بول رہی ہے، الف تو ہے ہی نہیں نا اس میں. یہ ہم کم سے کم میرا خیال ہے آپ یہ تلفظ وغیرہ اس کے جو میرا خیال ہے 5واں 6واں ہفتہ چل رہا ہے ہمارا. پھر بھی ضرورت پڑے گی تو نمبر جو ہے وہ آپ لے لیجیے گا. میں جس وقت مغرب سے عشاء کے بیچ میں میں آپ کو انشاءاللہ جو ہیلپ ہو سکے کروں گا.